اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ آئیے ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ، نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ۔ نیک اعمال یہ دنیا آخرت کی کامیابی کے باعث ہوتے ہیں اور نیک اعمال ہماری زندگی میں ہونے بھی چاہیے، لیکن نیک اعمال کی طرف لے جانے والی جو چیز ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور ان کا خوف ہے۔ امام اہل سنت نے اس طرف بہت لطیف اشارہ کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ صبح دیر تک سونا تجھے، دل لہو میں کھونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یعنی دنیا میں جو جذبہ انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے وہ رسول علیہ السلام کی شرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور یقیناً تلقین ہونی چاہیے تمام طرح کے نیک اعمال کی، لیکن ان سب کا مقصد بھی اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، نبی علیہ السلام کو راضی کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو طریقہ ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان 1000 سال کی بھی ریاضت کرے اور سنت رسول کی مطابعت نصیب نہ ہو تو وہ 1000 سال کی ریاضت بھی عبث اور بیکار ہے۔ اور امام صاحب نے شعر پڑھا بھی ہے، کچھ اسی کے تعلق سے باتیں سن لیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، کہ میرے آقا جس سمت گئے ہیں رحمت اسی سمت ملتی ہے، اس کے علاوہ کسی سمت نہیں۔ کوئی ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے، وہ خود بھی دین اسلام پہ فدا ہو جائے لیکن رسول کی مطابعت نصیب نہ ہو تو یاد رکھیں وہ رحمت الہی کا حقدار ہو ہی نہیں سکتا۔ اور امام اہل سنت نے زمانے پہلے اتنی گہری بات کہی کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، یعنی وہ شان والے جس جانب نعمتیں بانٹتے گئے ہیں اللہ کی رحمت بس اس جانب آپ کو نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ انسان وہ پیر و مرشد مولانا احمد رضا مجددی صاحب کا قول ہے کہ نیک عمل تو کرنا چاہیے لیکن بھروسہ اس کے کرم پہ ہونا چاہیے، بھروسہ رحمت الہی پہ ہونا چاہیے۔ نیک اعمال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اپنے دل کی تصویر اس طرح کریں کہ نیک اعمال کریں اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھیں۔ اور یہ رحمت الہی ملتی کیسے ہے؟ یہ رسول علیہ السلام کی محبت سے ملتی ہے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے جو پورا واقعہ ہوا کہ آپ نے گیہوں کا دانہ کھایا اور زمین پہ بھیج دیے گئے، پھر انہیں یاد آیا کہ عرش پہ کہیں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کے وسیلے سے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو وہ دعا مستجاب ہو گئی، اللہ نے اسے قبول کر لیا اور انہیں دوبارہ وہ نعمتیں عطا کر دی گئیں، دوبارہ وہ چیزیں عطا کر دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ان کے ذریعے دنیا بسائی گئی، اور اسے لغزش اور خطا نہیں کہنا چاہیے، وہ ان کا رب ہے جو چاہے کہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جن الفاظ کے ساتھ چاہا انہیں یاد کیا۔ ہمارے بڑوں کا کہنا ہے جب آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جائے تو اسے لغزش اور خطا سے تعبیر نہ کیا جائے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ واقعہ ہوا، یہ کوئی لغزش اور خطا ہم نہیں کہہ سکتے، یہ انبیاء کا ادب ہے نا۔ امام اہل سنت نے یہ ادب ہمیں سکھایا ہے۔ قیامت کے دن بھی کہتے ہیں امام اہل سنت، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں، یعنی کہتے ہیں میں قیامت کے دن سارے نبیوں سے یہ عرض کروں گا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی، یعنی جو میرا نبی ہے وہ تمہارا بھی نبی ہے، اور میرے آقا کی شان یہ ہے کہ وہ تمام نبیوں کے نبی ہیں، اور اللہ نے انہیں کامل کمال عطا فرمایا، کامل کمال۔ اللہ نے جو الگ الگ تمام نبیوں کو عطا فرمائے وہ سارے کے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے، ان کے علاوہ بھی اللہ نے کمال عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں وہ نور الہی ہو، وہ محبت الہی ہو، وہ رحمت الہی ہو، سب کچھ نبی علیہ السلام کے در سے ہی ملتا ہے نا۔ وہ امام اہل سنت نے کہا ہے نا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ مفر کہتے ہیں فرار ہونے کی جگہ، بھاگنے کی جگہ، مکر مطلب ٹھہرنے کی جگہ۔ دنیا میں کوئی اور جگہ ہی نہیں ہے جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔
تو بہرحال ہمیں اپنے سینے میں محبت رسول بیٹھانا چاہیے. آج ایک مبلغ صاحب کا بیان سنا، مولانا ارباز مجددی، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے بچوں کو ڈرائیں دھمکائیں، انہیں ضرور نماز پڑھائیں، لیکن صرف نماز نہیں بلکہ اللہ سے محبت کرنا بھی سکھائیں، اللہ کی بارگاہ میں رونا بھی سکھائیں، اللہ کے کرم کے بارے میں بھی بتائیں، اس کے غفار ہونے کے بارے میں بھی بتائیں، اور اس کے قہار ہونے کے بارے میں بھی بتائیں. یہ سب جب بچپن سے بچوں کے سینے میں یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں نا، تب جا کے کہیں ایک صالح مسلمان بنتا ہے. اور ہمارے معاشرے سے یہ ساری چیزیں چلی گئیں. جو ٹاپ کلاس کے مسلمان گھر ہیں وہاں کے بچے 5 وقتہ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ہے نا. اللہ رسول کی محبت برائے نام رہ چکی ہے نا. اللہ سے ڈرنا وہ برائے نام رہ چکا ہے نا. حضرت جبریل علیہ السلام اتنے مقرب فرشتے ہیں، بلکہ فرشتوں کے سردار ہیں. آپ معراج کا واقعہ پڑھیں، جب حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے قریب آئے، فرمایا یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. نبی علیہ السلام نے ان کا دستے مبارک پکڑا، آگے بڑھے تو خوف الہی سے لرزنے لگے، ہے نا. کون؟ 60,000 پروں کا مالک، تمام ملائکہ کا سردار حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے خوف سے لرزنے لگے. مفسرین نے کتابوں میں لکھا ہے اس دن 60,000 پروں کا مالک ایک چڑیا جیسی عاجزی پیش کر رہا تھا، ہے نا. یہ ہوتا ہے اللہ کا خوف، کہ مقرب فرشتہ ہونے کے باوجود وہ اللہ سے ڈر رہے ہے نا، کہ جو حد ہمارے لیے طے کر دی گئی ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے. لیکن کتنا دلیر انسان ہے کہ جس کے لیے جہنم بھی ہے، کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے تم چاہو ایمان لاؤ چاہو نافرمانی کرو، ہم نے تمہارے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے نا. کہ جو نافرمان ہے ان کے لیے جہنم تیار ہے، فرشتوں کے لیے تو جہنم نہیں ہے. متفقہ فیصلہ کی فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، پھر بھی اللہ سے اتنا زبردست اللہ کی خشیت، اتنا زبردست اللہ سے ڈرنا. تو کون سی چیز ہے جو انسانوں کو گناہ پہ دلیر کرتی ہے؟ تو یقین جانیں وہ دنیا کی محبت ہے نا، وہ اللہ رسول سے دوری ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، دنیا میں آپ کو میرے ساتھ رشتہ رکھنا ہے تو آپ ظاہری تسنوں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے ملا تو ہاتھ ملا لیا، ٹھیک ہے خوش ہیں، ٹھیک ہے قاری صاحب ایسے تو ویسے. لیکن اللہ کے ساتھ ایسا رشتہ نہیں چلتا ہے نا. وہ بارگاہ بہت عالی مرتبت ہے، اور وہاں ایسا رشتہ رکھنا گویا اللہ کی ذات کے ساتھ مذاق کرنا اور اپنے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرنا. وہاں رشتہ اخلاص کے ساتھ ہی چلتا ہے. اللہ سے اگر ڈرتے ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں، رسول سے محبت کا دعویٰ ہے، تو یہ کچا پکا مسلمان ہو کے زندگی نہیں بتانی، بلکہ فرمایا گیا جو ان باتوں پہ یقین رکھتے ہیں اور دعوے دار ہیں کلمے اور ایمان کے، تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ سے کامل خوف آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے، رسول کی کامل مطابقت آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے دنیا در در کی ٹھوکریں کھا کے اس در پہ واپس آتی ہے، اللہ کرے ہماری زندگی میں یہ نصیبہ جلدی ہمارا بیدار ہو جائے، ہم جلدی اس رسول کی طرف پلٹ آئیں، ہم جلدی اس رب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں. ورنہ خاصی تعداد آج انسانوں کی ایسی ہے جو دنیا سے اسی غفلت میں چلی جاتی ہے نا، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے نا. ساری دنیا بھی آپ کو مسلمان کہہ لے، لیکن آپ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کتنے مسلمان ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف استاد صاحب کے سامنے، مولانا صاحب کے سامنے، مفتی صاحب کے سامنے، امام صاحب کے سامنے مسلمان ہیں. نہیں، آپ کو اپنی رب کی بارگاہ میں مسلمان ہو کے حاضر ہونا، اپنے رب کی بارگاہ میں مسلمان ہو کے حاضر ہوں، اور وہاں اپنے ایمان کو پرکھیں کہ آپ کتنے سچے مسلمان ہیں. کہیں بھی آپ دنیا کے کسی کونے میں ہوں، اپنی گردن جھکائیں، اللہ کی طرف توجہ لگائیں، فیصلہ کر لیں کہ آپ کیسے مسلمان ہیں. اپنے رب کی بارگاہ میں سچے پکے مسلمان ہو کے حاضر ہوں. میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں، دنیا یہ دھوکے اور مکر کی جگہ ہے. یعنی پتہ چلا کہ مفتی صاحب خوش ہو گئے تھوڑی آہو بھگت سے، قاری صاحب خوش ہو گئے، حافظ جی خوش ہو گئے، تو ہمیں لگتا ہے اللہ کی بارگاہ بھی ایسی پیارے. خالق کا مخلوق کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں رکھتا ہے نا. وہ کہا گیا عقیدۃ الطحاویہ کی یہ عبارت ہے، لا یشبہ الانام، کہ لوگوں کے ساتھ وہ کوئی تشبیہ نہیں رکھتا، یعنی اس کے معاملے مخلوق کے معاملے کی طرح نہیں ہیں. تو کبھی دنیا داری میں ہمیں ایسا نہیں سمجھ لینا چاہیے جیسے دنیا بیت گئی ویسے آخرت بھی بیت جائے گی، ہے نا. اور دنیا طلبی میں جس کا دل لگ گیا، اور اللہ رسول جسے بچا لیں، ہے نا، کہ وہ دنیا سے بچ جائے. نبی حضرت عثمان غنی کے پاس مال و دولت کی کمی تھی، لیکن ہمارے بزرگوں نے لکھا انہیں کسی ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت نہیں تھی، نبی کی صحبت ہی ان کے دلوں میں نور منتقل کر دیتی تھی، ہے نا. وہ انہیں کوئی ریاضت اور مجاہدہ نہیں کرتے، پھر بھی ان کے ٹاپ سے گھوڑے کی ٹاپ سے نکلنے والی دھول بھی وقت کے غوث اعظم سے افضل. یہ رسول اللہ کی صحبت کا اثر ہے.
لیکن آج ہم اس خیر القرون سے بہت دور ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے۔ وہ اندھیرا نہیں تھا اصل میں، لیکن ٹیکنالوجی نہیں تھی، چمک دمک نہیں تھی، ظاہری تصنع اور بناوٹ نہیں تھی، ہم خالص مسلمان تھے، ہے نا، جسے آج کے دور کے لوگ اندھیرا کہتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ اور ایک بزرگ تھے نا، وہ اپنی آج کی روٹی 1 روپے میں بیچتے تھے، اور باسی والی روٹی جو کل کی ہوتی، بیتے ہوئے کل کی، اسے 2 روپے میں بیچتے۔ تو لوگ کہتے ہیں عجیب آدمی ہے، آپ باسی روٹی 2 روپے میں بیچتے ہیں۔ تو کہتے تھے یہ والی روٹی رسول اللہ کے زمانے سے زیادہ قریب ہے۔ تو ہم رسول اللہ کے زمانے سے جتنا دور ہیں، ہمارے لیے آزمائشیں اتنی زیادہ ہیں، دنیا کے مکر و فریب ہمارے لیے اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، آج ہمارے لیے دوستیاں اور دشمنیاں نبھانا اتنا زیادہ مشکل ہو گیا۔ اور فرمایا گیا نا، اللہ اپنا نور انہی کے سینوں میں منتقل کرتا ہے جو اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی چیز سے اس لیے محبت کر بیٹھیں کہ اس میں دنیا کا فائدہ زیادہ ہے۔ پتہ چلا مفتی صاحب قاضی صاحب ہیں تو ان سے محبت کر لیا جائے کہ دنیا کے معاملات آسان ہو جائیں گے، امام صاحب مسجد کے امام صاحب ہیں تو ان سے دوستی کر لی جائے، دنیا کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ نور الہی، محبت الہی اور معرفت الہی اسی سینے میں منتقل ہوتی ہے جہاں غیر کا گزر نہیں ہوتا، ہے نا۔ وہ پیر و مرشد کا یہ شعر ہے، نہ کوئی غیر آ جائے نہ کوئی راہ پا جائے، راہ مطلب راستہ، نہ کوئی غیر آ جائے نہ کوئی راہ پا جائے، رضا تم اپنے دل کے اس طرح سے پاسباں رہنا۔ اپنے دل پہ بیٹھ کے پہرے داری کرنا کہ کوئی غیر نہ آ جائے، وہ غیر کیسا بھی غیر ہو، ہے نا۔ اگر آپ کسی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ مخلوق الہی ہے تو بہتر ہے، لیکن کسی کو مخلوق سمجھ کے اگر محبت، اور ایک بات اور یاد رکھیں، مخلوق عدم کی طرف بڑھ رہی ہے، یعنی ایک نہ ایک دن آپ جس سے بھی محبت کریں گے وہ ختم ہو جائے، لیکن خالق کے لیے کوئی عدم نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس لیے ختم ہو جانے والی چیزوں سے محبت نہ کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں عدم اپنے اندر اللہ کا غضب رکھتی ہے، جو ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں نا وہ غضب رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اپنے نبی کے بارے میں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے آقا کا نور اس وقت بھی موجود تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ آج بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے نبی زندہ ہیں۔ عدم کی طرف بڑھنے والی چیزیں اللہ کا غضب، اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں۔ آپ دنیا میں کسی شخص سے دل لگا لیں، ٹھیک ہے، اگر اس لیے لگاتے ہیں علماء سے دل کی اللہ کے دین کو جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے نا۔ اگر دین کے لیے ان سے محبت ہے تو بڑی بھلی بات ہے، لیکن دنیاوی نفع کے لیے محبت ہے تو یہ بہت بری بات ہے۔ کبھی عدم کی طرف نہ بڑھیں، اور کہا گیا دنیا دار غضب ہے اور آخرت دار رضا ہے۔ جس کا دل دنیا میں لگ گیا پھر وہ غضب، اللہ کے غضب کا شکار ہو گیا، اور جس کا دل آخرت کے ساتھ کھوٹے کی طرح چپک گیا تو پھر وہ اللہ کی رضا کا حقدار ہو گیا، ہے نا۔ اور دنیا کی چالیں بڑی باریک ہیں۔ کبھی علماء کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ سوچتے ہیں ہم تو علماء کے ساتھ رہتے ہیں، نیک بھلی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی غلط کام بھی نہیں کرتے، تو یہاں سب نیتوں کے معاملات ہیں، ہے نا۔ کوئی مفتی صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے اور کسی دنیاوی غرض سے بیٹھے تو یقین جانے کچھ حاصل نہیں، ہے نا۔ ابھی بات ہو رہی تھی مفتی صاحب سے، وہ واقعہ تو نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ ضرور بتاؤں گا کہ جناب لوگ مدینے سے بھی خالی ہاتھ لوٹاتے ہیں، ہے نا۔ یہ حقیقت ہے کہ لوگ 40 50 حج کر کے بھی خالی رہتے ہیں، اپنا برتن بڑا ہے ہی نہیں، اپنی ذات پہ کبھی کام کیا ہی نہیں، اپنے اندر کبھی ہم نے سدھار پیدا ہی نہیں کیا، تو پھر ٹھیک ہے ایک چھید والی بوتل میں کتنا بھی پانی ڈالا جائے ٹھہرتا نہیں۔ تو پہلے ہمیں اپنی بھلائی کے لیے، اپنے آپ کو اعلیٰ کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، اپنے اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے نہیں کہ ہم وظائف پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں تو میرے چہرے پہ نور آ جائے اور وہ نور جب لوگ دیکھیں تو میری طرف لوٹ آئے، نہ 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 جناب۔ اللہ کے محبت کرنے والے وہ بلال حبشی بھی ہوں، حبش کے رہنے والے، جن کا رنگ سانولا ہو تو اللہ ان سے محبت فرماتا ہے نا۔ اور نبی علیہ السلام نے انہیں ستاروں کی مثل قرار دیا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا عرب کا کوئی بہترین شاعر بھی ہو تو پھر اس پہ بھی اللہ کی لعنت اور اس کے رسول کی لعنت، ہے نا۔ عرب کے ہٹے کٹے نوجوان بھی ہوں اور رسول پر ایمان نہ رکھیں، اللہ سے محبت نہ کریں، تو یہاں محبتوں کا معیار ہی الگ ہے نا۔ کہ وہ صحابہ کے، اصحاب کہف کے در پہ بیٹھنے والا کتا بھی عزیز ہو جاتا ہے، اور کہیں دنیا میں کسی شاہان زمانہ کی دربانی کرنے والے بھی لوگ عزیز نہیں ہوتے۔ یہاں کے معمولات بڑے الگ ہیں، اللہ کی بارگاہ کے، اللہ کی جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، وہاں معمول بڑے الگ ہیں، اللہ کی عادت کریمہ بڑی الگ ہے۔
ایسا نہیں ہوتا کہ انسان بڑے پیسے والا ہوگا، خوب پیسے خرچ کرے گا یا پھر خوب کثرت کے ساتھ عبادتیں کرے گا. تو بس کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں اللہ کے ساتھ مخلص ہو جانا چاہیے. ہمیں کبھی بھی ہم مخلوق کے ساتھ رہتے رہتے اپنے خالق کو بھی معاذ اللہ اس پہ قیاس کر لیتے ہیں. شاید آخرت کی دنیا بھی ایسی ہے نا، شاید آخرت کی نعمتوں کے بارے میں سوچیں. فرمایا گیا جس کا گمان بھی انسانی ذہن پہ نہیں گزر سکتا. انسان کے آنکھ نے ویسی نعمتیں دیکھی نہیں ہوں گی، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آخرت ہو بہو ایسی ہے کہ ہمارے ذہن پہ اس کا گمان بھی نہیں گزر سکتا ہے نا، اور ہماری آنکھوں نے ویسا دیکھا بھی نہیں ہوگا، ہمارے کانوں نے سنا بھی نہیں ہوگا. تو بس ہمیں اپنے خالق کو مخلوق پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. اور یہ امتحان ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ ہے نا، اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں گناہ اس لیے کر لیا کہ توبہ کر لیں گے. جناب یہ دنیا نہیں ہے کہ مولانا صاحب کی برائی اس لیے کر لی کہ ان سے معافی مانگ لیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ ہے نا. یہ اللہ کی بارگاہ ہے، وہ دلوں کے ہر حال سے واقف ہے. اپنے رب کو پہچانیے، جانیے کہ وہ کیسا رب ہے. ہمارا رب معاذ اللہ وہ نہ سننے والا رب نہیں ہے، بلکہ وہ دل کی ہر صدا کو سنتا ہے، اور وہ سنتا ہے اس کی عطا سے اس کے محبوب بھی سنتا ہے نا. اس کے نیک بندے بھی جانتے ہیں کہ دلوں پہ کون سے خطرات گزر رہے ہیں ہے نا. تو پھر اللہ کی شان کیسی. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے ہے نا. اولیاء اللہ کرامتیں اس لیے نہیں دکھاتے کہ آپ ان کی عظمت کے قائل ہو جائیں. اگر انسان، وہ کہتے ہیں ہمارے پیر و مرشد کا قول ہے کہ فقیری چھپا لینا ہی عین فقیری ہے نا. پتہ چلا کہ کوئی ایسے جذبے کے ساتھ گیا کہ میں ان کی ولایت ناپوں گا تو یقیناً اس سے اپنی ولایت چھپا ہی لینا. یہی عین ولایت ہے، اپنی ولایت پہ پیرا دے دینا، ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کر دینا کہ وہ جانے کہ وہ نیک بندہ نہیں. یہی عین ولایت ہے. تو بہرحال کبھی بظاہر، اسی لیے اولیاء اللہ سے بظاہر ایسی باتیں صادر ہوئی ہیں کہ عقل والوں کے وہ کھوپڑی میں وہ بستی ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہو کیا رہا ہے، اور بزن ہو جاتے ہیں اولیاء اللہ سے. تو بہرحال اولیاء اللہ کرامتیں اسی لیے دکھاتے ہیں کہ بندہ کوئی بیٹھا اس کے دل کی بات بتا دی، اس لیے نہیں کہ ان کی عظمت کا کوئی قائل ہو جائے. جناب وہ تو اس کو ولایت صغرا کہتے ہیں تصوف کی زبان میں. فنا اور بقا کی منزل کو ولایت صغرا کہتے ہیں. اور دعا مانگی جاتی ہے جلا کر کے اپنی تجلی سے دل کو، میرے تور دل کو تجلی سے اپنی جلا دے الہی جلا دے الہی، یعنی جلا دے کہ وہ ختم ہو جائے اور اسے زندگی بخش دے. جلنے کے بعد کون سی زندگی ہوتی ہے نا. لیکن یاد رکھیں اللہ کی ذات میں فنا ہونا ہی اصل بقا ہے. اور یہ ولایت کی چھوٹی سی منزل، یعنی ولی جب ولی ہوتا ہے تو پہلے وہ فنا اور بقا کی منزل طے کرتا ہے، یعنی وہ اللہ کی ذات میں خود کو فنا کر لیتا ہے، پھر اسے نظر ہی نہیں آتا. وہ اگر ایسے کام بھی کر رہا ہوتا ہے نا کہ عقل والے سوچیں کہ یہ ریاکاری ہے، لیکن اس کے دل میں کوئی ایسی نیت نہیں، وہ دکھانا چاہتی، وہ تو سب کچھ اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے. عقل والے سوچتے ہیں وہ ریاکاری کر رہا ہے نا. تو بہرحال یہ چھوٹی سی منزل ہے. اگر کوئی اللہ والا اپنے کشف سے بتا بھی دیتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا گزر رہا ہے، تو اس لیے بتاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، دیکھ اس کے نیک بندوں کا یہ حال ہے تو اس رب کا کیا عالم ہوگا. اس رب سے ڈرو اور کبھی اللہ کو مخلوق پر قیاس نہ کرے، اور اپنے رب کے ساتھ بڑا مخلصانہ رشتہ رکھے. امام صاحب کون سا دوسرا شعر آپ نے پڑھا؟ ہاں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد کی دنیا سے مسلمان گیا ہے نا. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا ہے نا. یعنی بتا دیا اعلیٰ حضرت نے کہ مسلمان بن کے جا کیسے سکتے ہیں. بڑے بڑے فلسفی شعراء گزرے ہیں جنہوں نے دکھ درد کی بات کی ہے، ملہم کی بات کوئی نہیں کرتا ہے نا. اقبال نے کہا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لیکن اس مشکل گتھی کو کسی نے سلجھایا ہے تو امام احمد رضا. کہا کہ اگر مسلمان ہو کے جانا ہے تو صرف انہیں جانو اور انہیں مانو، دنیا میں اور کسی کو نہیں جاننا ہے نا. کتنا آسان ہے مسلمان ہونا کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کیجئے، اس کے رسول کی معرفت حاصل کیجئے، سارے کام ختم. بس آپ مسلمان ہو کے دنیا سے چلے جائیں گے. اور یہ معرفت الہی کا نور ہی ہوتا ہے کہ بندہ دلوں کے خطرات کو بھی جان جاتا ہے نا. پھر ایسا نہیں کہ صرف آصف محمود بھائی کو جانتا ہے، ان کے دل میں گزرنے والے خطرات کو بھی جان جاتا ہے نا. اولیاء اللہ کو یہ نور نصیب ہوتا ہے. تو اپنی زندگی، اور وہاں پہ اللہ کے علاوہ سب غیر ہی غیر ہے نا. اللہ کی رضا کے علاوہ اگر کسی چیز کی آپ جویا ہو گئے ہیں، کسی چیز کو چاہتے ہیں تو وہ غیر. جو چیز آپ کو آپ کے رب سے دور کر دے، اس کے رسول سے دور کر دے، وہ دنیا. سمپل سی تعریف ہے دنیا کی. اب کوئی مسجد میں جاتا ہے، اب کوئی مصلوں پہ بیٹھتا ہے اور متکبر ہو جاتا
है ना, यही तकब्बुर करने लगता है, फलाने नमाज नहीं पढ़ते, मैं नमाज पढ़ता हूँ। रूमी भाई कल बता रहे थे, लोग रोज़ा रखते हैं तो जो लोग नहीं रखते तो उनसे बज़्ज़न हो जाते हैं। बल्कि हमें कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, कि बहुत ज़्यादा सोचने से बचो। तो कोई रोज़ा नहीं रखता तो हमें गुजर जाना चाहिए, शायद बीमार होगा, छोड़ो हटो, हमसे क्या मतलब, हमें अपने अमाल से मतलब होना चाहिए। तो इंसान रोज़ा रख के भी अल्लाह से दूर हो जाता है। क्यों? दूसरे के बारे में इबादत खूब की और तकब्बुर कर लिया, शैतान को देख ले, इबादतें करके रब से दूर हो गया, है ना। तो इबादतें करें लेकिन मकसूद अल्लाह है, हमारा माबूद भी अल्लाह है, मकसूद भी अल्लाह है, मतलूब भी अल्लाह है, सब कुछ अल्लाह ही अल्लाह है, उसके अलावा कुछ नहीं, है ना। तो मोमिन के लिए यही होता है कि सारी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा जोई में गुजार दे। और मैंने अक्सर ये वाक़या बताया है कि एक बुज़ुर्ग थे जिन्हें 7 साल रात की नफल नमाजें पढ़ने की तौफीक से रोक दिया गया। नफल नमाजें, फ़राइज़ नहीं। तो फ़राइज़ छूट जाते हैं, हम गौर भी नहीं करते कि हमारे अंदर हो क्या रहा है, ज़िंदगी में गलतियाँ क्या हो रही है। तो उन्होंने फरमाते हैं मेरे पास 7 साल तक लोटा भी था, लोटे में पानी भी था, मुसल्ला भी था, जिस्म में ताकत भी थी, लेकिन मैं उठ के नफल इबादतें नहीं कर पाता था, है ना। तो उन्होंने, लोगों ने पूछा क्या माजरा था, तो फरमाने लगे मैंने एक बार किसी को रोता देखा था ना, और मैंने सोच लिया था कि ये रियाकारी कर रहा है। अल्लाह ने इस बदगुमानी की सज़ा में मुझे 7 साल नफल इबादत से रोक दिया, 7 साल नफल इबादत से रोक दिया, है ना। और हमसे गुनाह पे गुनाह होते हैं, कभी बैठ के हमें सोचने की तौफीक भी नहीं होती। और ये सिलसिला नक्शबंदिया का ख़ास अमल है कि उसमें मुराकिब हुआ जाता है, मुराकबा किया जाता है, कि बैठ के, फरहान भाई ने पूछा था तो हज़रत के साहबजादे ने बताया था कि बैठ के खामोशी के साथ, तवज्जो के साथ नूरे इलाही का इंतज़ार करना, ये मुराकबा है ना। बैठें, देखें आपके दिल में क्या क्या गंदगियाँ जमी हैं, हमसे क्या क्या गुनाह हो रहा है, और पहले उस गंदगियों को साफ़ करें, अल्लाह की बारगाह में रोएं, गिड़गिड़ाएं, तौबा इस्तग़फ़ार करें। और फिर अल्लाह ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया, रहमत भाई को आयत याद बताएंगे, कि अल्लाह का नूर अल्लाह जिसे चाहता है उसे ही अता फरमाता है। ये इबादतों से हासिल नहीं होता, कस्बी चीज़ नहीं है, ये उसका करम है, जिसे चाहता है अता फरमाता है। तो अपनी ज़िंदगी अल्लाह के साथ हमें खालिस गुजारनी चाहिए, है ना, इखलास के साथ। तीसरा शेर क्या था? अरे इधर उधर छटक छटक के पड़ गया।